چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسان کو قربان کر دیا. یہ بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ عوام کے مسائل نہیں پہچانتی. اخراجات کسان کے بڑھ رہے ہیں، گندم کی قیمت گر رہی ہے. یہ کب تک یہ ہوگا؟ 3 بڑے انویسٹرز ہیں جو خرید کر اس کے اندر مہنگے داموں کا انتظار کریں گے. جب گندم مہنگی ہوگی اور وہ ہوگی، وہ اپنا پیسہ کما لیں گے. فارمر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. اگر ہمیں فری مارکیٹ چھوڑنی ہے تو پھر اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی گندم ایکسپورٹ کر سکے. آج اگر پاکستان کا فارمر گندم ایکسپورٹ کرے تو 3500 روپے ملیں گے. میں گندم کا کاشتکار نہیں ہوں، میرے کوئی کاشتکاری سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی مفتاح صاحب کا کوئی تعلق ہے، بلکہ ان کا جو کاروبار ہے، ان کے خاندان کا، اس میں شاید گندم سستی ہو تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، ہر ایک نے مجھے بتایا کہ قیمت جو پڑتی ہے گندم کاشت کرنے کی 3000 روپے کے لگ بھگ پڑتی ہے. اور آپ کے سامنے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، فرٹیلائزر ہے، بجلی ہے، ڈیزل ہے، ان سب کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور بے پناہ اضافہ ہوا ہے. یوریا کی قیمت 2022 کے مقابلے میں آج دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. ڈی اے پی قیمت 12,000، ڈی اے پی 12,000 پہ پہنچ گئی ہے. وہ کو استعمال ہی اب کرنے کے قابل نہیں ہے. یوریا کا یہ حال ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یوریا کی میں اس کا سرپلس ہے. جو پروڈکشن تھی وہ استعمال ہی نہیں ہو سکی کیونکہ فارمر خریدنے کے قابل نہیں رہا. یہ سب باتیں ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوں گی. گروتھ 6.5% ہوا کرتی تھی ایگریکلچر میں، اور اس کا بڑا حصہ گندم کی فصل میں تھا. گندم تقریباً 60% رقبے پر کاشت ہوتی ہے پاکستان میں. وہ گروتھ کم ہو کے 1% پہ آ گئی. جس ملک کی آبادی 2.5% پہ بڑھ رہی ہو، 1% کا مطلب ہے کہ گندم کی ضرورت میں جہاں پر بڑی ہے اور اس کی جو کاشت ہے اس میں کمی آئی ہے، تو آپ کو امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. آج نہیں تو کل جانا پڑے گا. یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ کو آج کسان کی بات سننی پڑے گی، صوبائی حکومتوں کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی. آخر بوجھ یہ سب پہ پڑتا ہے اور بوجھ آخر میں لوگ ہی برداشت کرتے ہیں. آج تو سیاسی فائدے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آج میں نے روٹی بڑی سستی کر دی، میں نے یہ کر دیا، لیکن کس قیمت پر؟ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسان کو قربان کر دیا. تو آج حکومت کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ عوام کے مسائل نہیں پہچانتی. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کس سے اس کا اثر کیا ہوگا، ملک کی معیشت پر، کسان پر کیا اثر ہوگا. بڑی سیدھی سی بات ہے، اخراجات کسان کے بڑھ رہے ہیں، گندم کی قیمت گر رہی ہے. یہ کب تک ہی ہوگا؟ آج جو انویسٹرز ہیں وہ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں، اور جو ہماری نالج ہے 3 بڑے انویسٹرز ہیں، مڈل مین ہیں، جو خرید کر اس کے اندر مہنگے داموں کا انتظار کریں گے. جب گندم مہنگی ہوگی، اور وہ ہوگی، آج نہ ہوا تو اگلے مہینے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، وہ اپنا پیسہ کما لیں گے. فارمر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. نہ خود اس کے پاس سٹوریج ہے کہ وہ سٹور کر سکے، نہ حکومت نے سٹوریج بنائی ہے کہ جہاں سٹور ہو سکے. حکومت آج خود اپنے گوداموں سے مال بیچ رہی ہے. یہ اگر بنیادی باتیں بھی اس حکومت کو سمجھ نہیں آتی کہ آج فارمر کے مسائل کیا ہیں، کسان کے مسائل کیا ہیں، ملک کی مشکلات کیا ہیں، مارکیٹ کیسے چلتی ہے، تو پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے. پھر ہمیں پنجاب حکومت نے کہا جی ہم انسینٹیو دیں گے. فارمر نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اس کا خرچہ ہو گیا، اس نے پیسے مارکیٹ سے بورو کر لیے، اس نے ادا بھی کرنے قرضہ جو لیا ہوا ہے. آج پیسے مل نہیں رہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے. انسینٹیو جو ہیں ان کا فائدہ صرف چند لوگوں کو ہوگا. انسینٹیو وہ ہونا چاہیے جس کا فائدہ سب کو ہو،
چند لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ہم سمجھتے ہیں کہ کسان کے مسائل حل ہو جائیں گے. آج اس پر کسان کی بات آپ کو سننی پڑے گی، اس کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. گندم کی قیمت ایسی ہو کہ فارمر کا مسئلہ بھی حل ہو. یہ ایک بڑا بیلنس ہے جو آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا کہ کسان کا مسئلہ بھی حل ہو اور جو گندم استعمال کرتے ہیں سب گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک موزوں قیمت پر آٹا مل سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں آٹا سستا مل جائے اور کسان تباہ ہو جائے، یا کسان امیر ہو جائے اور ہم 200 روپے کا آٹا خرید رہے ہوں. یہ پالیسیز آپ کو ادھر لے جائیں گی. ایک دن جب آپ کسان کو اس دفعہ نہیں ملے گا، وہ گندم کاشت نہیں کرے گا، آپ کو امپورٹ کرنے پڑے گی 3500 پہ، 4000 پہ. جو کم از کم ہماری سمجھ ہے کہ اس سال بھی آپ کو گندم آخر میں جا کر امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو پروڈکشن ہے وہ ٹارگیٹ سے کم ہے، وہ ریکوائرمنٹ سے کم ہے. اور یہ ان پالیسیز کا نتیجہ ہے جو پچھلے ایک سال میں رہی ہیں. اگر یہی پالیسیز آپ اس دفعہ کنٹینیو کریں گے، آگے یہ مزید یہ شارٹیج بڑھتی جائے گی. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے. دوسرے ممالک کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ نے فری مارکیٹ کرنی ہے تو پھر فری مارکیٹ کر دیں. اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو ریگولیشن سے کسان کے سر پر ریگولیشن نہیں ہو سکتی، اس کا پھر جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ سب کو برداشت کرنے پڑیں گے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی.